بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبد الفتاح بالادی، لیکچرر ان اسلامک اسٹڈیز، گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج شاہپور چاکر۔ آج لیکچر نمبر 9 ہے، باب پہلا، فرسٹ ایئر کلاس کے اندر اسلامیات سبجیکٹ میں، اور بنیادی عقائد کے سلسلے میں آج ہمارا یہ آخری لیکچر ہے اور ٹاپک ہے تقدیر۔ جیسا کہ اس سے پہلے تقریباً ہمارے 8 لیکچر ہو چکے ہیں اور یہ باب پہلے کا بھی آخری لیکچر ہے اور بنیادی عقائد کے سلسلے میں بھی یہ آخری آج ہمارا ٹاپک ہے تقدیر۔ اگر آپ فرسٹ ایئر کی اسلامیات کتاب دیکھیں تو اس میں شروع کے اندر تو اس نے ضمناً ایڈ کر دیا ہے کہ بنیادی عقائد 7 ہیں۔ اس نے 7 میں جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، اس کو الگ کاؤنٹ کیا ہے، اور آخرت پر ایمان، اس کو شروعات کے اندر ترتیب میں اس نے الگ ذکر کیا ہے۔ لیکن پھر جب اس کی تفصیلات آئی تو اس میں صرف آخرت میں ہی دونوں چیزوں کو، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی اور آخرت کا مرحلہ، ان دونوں کو ملا کر اس نے ذکر کر دیا ہے۔ اور اسی طرح تقدیر کو شروعات کے اندر تو ذکر کیا ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنا، لیکن تقدیر کی ڈیٹیل یا تقدیر کی تفصیلات کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرسٹ ایئر لیول کی اس سطح کو دیکھا جائے، فرسٹ ایئر لیول کو دیکھا جائے اسٹوڈنٹ کی ایج کے حوالے سے یا اس کے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے، اور میں بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے کہ تقدیر حساس ٹاپک ہے اور کافی نازک ٹاپک رہا ہے تقدیر آج تک مسلمانوں کے اندر۔ تو آج ہم نے اس ضرورت کو بھی محسوس کیا تاکہ طلباء اور ناظرین کے لیے عقائد کے اندر جو تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، اس کی کچھ تفصیلات ذکر کر دی جائے۔ تقدیر کی لفظی معنی کیا ہے، تقدیر کی اصطلاحی معنی کیا ہے، تقدیر کا مفہوم کیا ہے، تقدیر کا تصور کیا ہے، وہ کانسیپٹ کیا ہے، اور پھر اس کے اندر کچھ ضمناً تفصیلات آئیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ بنیادی عقائد میں جب ہم نے پڑھا کہ خالق، مالک، معبود، مشکل کشا اللہ رب العالمین ہے، پیدا کرنے والا، نظام کو چلانے والا، تو اسی توسط سے، اسی سلسلے کے اندر باقی ساری کی ساری چیزیں، باقی عقائد بھی اسی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آئے، جس طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے تفصیلات آئیں، تعلیمات ملے، ہدایت ملے، ہمیں اسی دائرے کار کے اندر رہنا ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ تقدیر، جس کو لک بھی کہتے ہیں، قسمت بھی کہتے ہیں، نصیب بھی کہتے ہیں، تو تقدیر کی لفظی معنی اندازہ، تخمینہ لگانا، اندازہ کرنا، یہ تقدیر کی لفظی معنی ہے، قدر سے نکلا ہوا ہے۔ جیسا کہ اسی مفہوم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ اِنَّا کُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار کے مطابق، ایک اندازے کے مطابق، یہ لفظی معنی کی بات کر رہے ہیں ہم، اصطلاح کے اندر مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی، یا پھر اللہ رب العالمین نے یہ لفظ نکلا ہوا ہے قدر سے۔
یا پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، سورہ فرقان کے اندر، یہ سورہ قمر کی آیت ہے، اور دوسری جو آیت وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تقدیرا، یہ سورہ فرقان کی آیت ہے۔ لفظی معنی تو اندازہ، تخمینہ، اور لفظ قدر سے نکلا ہوا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر آپ کو ایک سورت بھی ملے گی، سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے حوالے سے جو اللہ رب العالمین نے ایک سورت اور اس کی اس رات کی اہمیت اور فضیلت ذکر کی ہے، تو وہ بھی قدر سے ہے۔ اور انا کل شیء خلقناہ بقدر، تو یہاں پر لفظی معنی تو اندازہ، تخمینہ، لیکن جب ہم نسبت کریں گے اللہ رب العالمین کی طرف اس لفظ کی، تو وہاں پر اندازہ تخمینہ نہیں بلکہ علم، یقین۔ مخلوق کے علم میں کمی پیشی ہے، مخلوق کے پاس اندازہ ہے، مخلوق کے پاس ایک تخمینہ ہوتا ہے، اس کی معلومات کے اندر نقص بھی آ سکتا ہے، کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رہے کہ جب ہم نسبت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف، تو اللہ رب العالمین کا علم یقینی ہے، اس کے اندر تخمینہ، اس کے اندر اندازہ یا اس کے اندر کسی گنجائش والی بات نہیں، بلکہ یقین، اتھینٹک جو بات ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی بات میں، اللہ کے کلام میں، اللہ کے علم میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس صفت میں بھی ذکر کیا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ وہ کتاب جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں، گمان سے بالا تر ہے۔ تو لفظی معنی کے حوالے سے میں نے ایک وضاحت کی کہ تقدیر قدر سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور اس کی ویسے معنی ہے اندازہ، تخمینہ، لیکن اصطلاح کے اندر اللہ کا علم مخلوق کے بارے میں جو کچھ دنیا کے اندر ہوگا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، مخلوقات کے متعلق مکمل علم اللہ رب العالمین کا جو علم ہے، اس کو کہا جاتا ہے تقدیر اصطلاح کے اندر۔ پھر اللہ رب العالمین کے اپنے افعال، اللہ رب العالمین کے طرف سے جو احکامات، اللہ رب العالمین کی قدرت، تو یہ ساری چیزیں اصطلاح کے اندر اللہ رب العالمین کا علم مخلوق کے بارے میں جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہوگا، اس کا پورا ریکارڈ اور اس کا پورا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس کی بھی تفصیل اسی آیت میں بھی اگر دیکھ لیں، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ، ہر چیز کو پیدا ہم نے کیا ہے بے قدر، اور اپنے اس علم کے ساتھ، اپنے اس یعنی پوری مقدار کے مطابق۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز کو اس اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، تخلیق فرمایا ہے، اور اس کا پورا ایک اللہ رب العالمین نے انداز یعنی علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے تقدیر کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر تفصیلات ذکر کی ہیں۔ ہمارے پاس عموماً اس ٹاپک کو یہ سینسٹیو ٹاپک والی لسٹ میں بھی آتا ہے، یعنی عام سادہ مسلمان بھی اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا، اور کچھ حد تک وہ غلطی کر بیٹھتا ہے اور پھر گمراہی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے۔ نیت کے اندر تو کوئی شک نہیں ہوگا، لازمی بات ہے ایک مسلمان کا عقیدہ، نظریہ، لیکن علم، انفارمیشن، معلومات پراپر طور پر نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ بھی وہ ٹاپک ہے جس میں مسلمانوں کو سمجھنے کے اندر بعض اوقات عوامی سطح پر اگر دیکھا جائے تو کافی ساری دقت آتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا فرمایا، اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا فرمایا ابتدا میں، شروعات میں، اور قلم کو حکم ہوا کہ لکھ، قلم نے کہا کہ کیا لکھوں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وضاحت آئی ہے، حدیث کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہوگا،
وہ تمام تر چیزیں اللہ رب العالمین نے ایک ریکارڈ کے اندر اس قلم کے ذریعے لکھوا لی۔ اللہ رب العالمین کا علم تو یقینی ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ایک پورا ریکارڈ قلم کے ذریعے، تقدیر کا جو قلم جس کو، اور تقدیر کے لیے قضا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں یا اجل کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، جو مختلف طریقے سے استعمال بھی ہوا ہے۔ تو تقدیر کی لفظی معنی ہم نے پڑھی، اصطلاحی معنی پڑھی۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کو اسی طرح بھی ذکر کیا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ سورہ حدید میں اللہ رب العالمین نے اس ریکارڈ کو، اس علم کو، مخلوقات کی پوری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اس انداز سے بھی ذکر فرمایا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض، جو کچھ بھی تکلیف آتی ہے زمین کے اندر، ولا فی انفسکم، یا تمہاری نفسوں میں، تمہاری جانوں میں، تمہارے اس نفس کے اندر، جانوں کے اندر، جسموں کے اندر، تو الا فی کتاب، اللہ رب اللہ فرماتا ہے اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے، وہ پہلے سے ریکارڈ کے اندر چیزیں ہیں، پہلے سے علم کے اندر وہ چیزیں محفوظ ہیں، من قبل ان نبرأها، آنے سے پہلے قریب ہے کہ ہم اس کو ظاہر کریں۔ تو اللہ رب اللہ فرماتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ پورا ریکارڈ، یہ پورا نظام، یہ پورا سسٹم اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ اللہ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مخلوقات کے لیے مشکلیں ہوتی ہیں، مخلوقات کے لیے محتاجی ہوتی ہے، بے بسی یا بے کسی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، عیب ہوتے ہیں، نقص ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام تر چیزوں سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کے اندر ذکر فرمایا کہ ہم نحیی الموتى، مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، ہم زندہ کریں گے، زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ لیتے ہیں، مَا قَدَّمُوا، جو کچھ ان مردوں نے، جو کچھ انسانوں نے اپنے لیے پہلے بھیج دیا، جس طرح کہ انہوں نے اعمال کیے، جس طرح کا ان کا کردار رہا، جس طرح کا ان کا ریکارڈ رہا، یہ ہم لکھ لیتے ہیں۔ وَآثَارَهُمْ، جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ گئے، اپنے مرنے کے بعد کی بھی چیزیں، یہ پورے کا پورا ریکارڈ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کو ہم لکھ لیتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو محفوظ کر رکھا ہے اس امام مبین کے اندر، اس لوح محفوظ کے اندر، اس تقدیر کے معاملات والے اس ریکارڈ کے اندر۔ یہ پوری چیزیں، پورا نظام، پورا ریکارڈ، پورا حساب و کتاب، جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہوگا، یہ سارے کے سارا اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کے حوالے سے بھی ذکر کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ واضح طور پر بتا دو، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، لوگوں کو بتاؤ کہ اگر ہمیں مشکلاتیں پہنچتی ہیں نا، ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں دکھ پہنچتا ہے، ہمیں کوئی دقت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، محمد مصطفیٰ ان کو بتاؤ کہ ہم مسلمانوں کو کیوں آتی ہے، اس لیے کہ ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی اضافی تکلیف نہیں آئے گی، وہ تکلیف ضرور آئے گی، وہ مصیبت ضرور آئے گی، وہ آزمائش ضرور آئے گی جو اللہ رب العالمین نے، ما کتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے لیے پہلے لکھ لیے۔ سورہ توبہ کے اندر یہ وضاحت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر ذکر فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ ان ذالک فی کتاب، یہ تو پورا ریکارڈ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کتاب کے اندر موجود ہے، اس تقدیر کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور اس کو ظاہر کرنا، اس کو محفوظ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو تقدیر اللہ رب العالمین کا علم ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها
کہ درخت کا ایک پتا بھی اللہ کے علم کے اندر ہوتا ہے کہ اس کو کب ہلنا ہے، کب حرکت میں آتا ہے. اگر وہ پتا گرتا بھی ہے تو اللہ رب العالمین کے علم میں، اللہ کی مشیت سے ہے. اللہ رب العالمین کی مشیت سے، اللہ کے علم کے اندر وہ چیز موجود ہے. تو ہمیں تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا ہے. اب تقدیر کے اوپر کس طرح ایمان رکھنا ہے اس کو اگر تھوڑا مختصر ذکر کریں. پہلی بات، تقدیر پر عام مسلمان کو 4 اعتبار سے علم رکھنا اور عقیدہ، فیتھ، بلیف رکھنا ضروری ہے. اس میں کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا علم اپنے بندوں کے افعال کے بارے میں، اپنے بارے میں، اللہ کا علم، یعنی اللہ رب العالمین کے علم میں پہلے سے یہ چیزیں موجود ہیں. دنیا کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوگا، جس طرح کی دنیا ہوگی، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے، وہ سارے کا سارا اللہ رب العالمین کے علم میں ہے. جیسا کہ وہ آیت وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ پتا بھی درخت کا اگر گرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے علم میں ہے وہ. دوسری چیز اس میں ہے کہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے. پہلے سے اس ریکارڈ کے اندر وہ محفوظ ہے، لوح محفوظ کے اندر. جیسا کہ حدیث بھی موجود ہے صحیح مسلم شریف کے اندر کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق. تو دوسرے نمبر کی جو چیز ہے تقدیر کے حوالے سے مسلمان کو علم رکھنا ہے، سب کچھ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا جا چکا. اس میں وہ قلم والی حدیث کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کو کہا کہ اکتب، لکھ. تو اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونا ہوگا، وہ سب کچھ لکھ. تو ہمیں تقدیر کے حوالے سے یہ علم رکھنا ہے کہ سب کچھ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے. صحیح مسلم شریف کی وہ روایت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق. مقادیر مقدار، تقدیر، قدر، یہ اسی سے لفظ. تو کتب اللہ مقادیر الخلائق، مخلوق کی تمام تر تقدیر کو اللہ رب العالمین نے پہلے لکھ لیا ہے. کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض. یہ پوری حدیث کہ رسول کریم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے مخلوق کی تقدیر کو زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ لیا ہے. یعنی زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کی تقدیر کو لکھ رکھا ہے. یہ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے. تو جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان ذالک فی کتاب، یعنی لوح محفوظ کے اندر، اس کتاب کے اندر یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں. یا پھر سورہ یاسین بھی، اسی سورہ یاسین کے اندر بھی اسی ٹاپک کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. تو یہ ہمیں عقیدہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ سب کچھ لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین نے مخلوق کے اس ریکارڈ کو، مخلوق کے اعمال، افعال کو، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا ہے. اسی طرح تیسرے نمبر پر چیز ہے مشیت، یعنی رضا، مشیت الہی. جو کچھ ہو رہا ہے
یہ اللہ کی مشیت سے ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس مشیت کے بغیر دنیا کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ اگر نہ چاہے تو کوئی کام، کوئی گفتگو کا ایک لفظ یعنی کوئی جملہ تک نکل نہیں سکتا جب اللہ رب العالمین کی مشیت نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کی مشیت، جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ ہی چاہتا ہے تو دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رب العالمین، اللہ رب العالمین فرمایا کہ تمہارے چاہنے سے، فقط تم چاہو، تمہاری مرضی سے، تمہاری مشیت سے نہیں ہوتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رب العالمین، جب تک اللہ نہ چاہے تو کسی کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ چاہتا کہ لوگ وہ کام نہ کرتے تو پھر لوگ کام کر نہ پاتے، جب تک اللہ کی مشیت نہیں۔ تو اسی طرح یہ ہمیں علم میں ہونا چاہیے، تقدیر کے متعلق ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ ہونا چاہیے کہ مشیت الہی دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہے۔ چوتھے نمبر پر چیز، یعنی پہلے اللہ رب العالمین کا علم، دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ درخت کا پتا تک حرکت میں نہیں آتا، گرتا نہیں، اللہ رب العالمین کے علم میں ضرور ہوتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر سب کچھ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ تیسرے نمبر پر مشیت الہی، اللہ رب العالمین کی مشیت، اللہ کی چاہت، اللہ کی رضا سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے کہ مخلوق اور اس کی صفات و حرکات، افعال کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مخلوق کے اعمال، مخلوق کی حرکات، حرکات و افعال اللہ نے پیدا کیا۔ یہ بھی ہمیں تقدیر کے حوالے سے علم رکھنا ہے، ہمارا عقیدہ ہو کہ مخلوق کی صفات و حرکات افعال کو پیدا کیا اللہ رب العالمین نے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، سورہ صافات کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو، جو کچھ تمہارے فعل ہیں، جو تمہاری حرکات و سکنات ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی تخلیق کی ہوئی ہے۔ تو یہ ان چیزوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ تقدیر کے حوالے سے بنیادی 4 پوائنٹ میں نے ذکر کیے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا علم ہے، لوح محفوظ کے اندر اللہ نے اس پورے ریکارڈ کو محفوظ کر دیا ہے، اس کے متعلق قرآن مجید سے بھی دلائل میں نے ذکر کیے، اور مشیت الہی، اللہ رب العالمین جب تک نہ چاہے تب تک دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اگلی جو اہم بات ہے جہاں پر آ کے مسلمان کنفیوز ہو جاتا ہے، اگلا حصہ تقدیر کا، عمومی طور پر عام بندہ بھی اس حوالے سے پریشان رہتا ہے یا پھر وہ مسٹیک کر لیتا ہے، یا مائنڈ سیٹ کے اندر اس طرح کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم مجبور ہیں، جب پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو پھر ہمارا اس میں کیا کردار ہے، پھر ہمارا اس میں کیا کمال ہے۔ تو اسی کو ابھی ذکر کرتے ہیں کہ تقدیر میں کیا بندہ مجبور ہے یا تقدیر میں بالکل ہی بااختیار ہے، آزاد ہے۔ تو کہاں پر مسٹیک ہوتی ہے، اور اسلام نے ایک مسلمان کو ایک دائرے کار کے اندر رکھا ہے، اس دائرے کار سے لازمی بات ہے کہ بندہ باہر نہیں جا سکتا، کیونکہ بندے کے پاس علم ناقص ہے، کمزور ہے، بے کس ہے ذاتی طور پر۔ جب تک اللہ رب العالمین کا علم نہ ہو تو بندے کے پاس معلومات ناقص کمزور رہتی ہے، اللہ کی طرف سے جو علم آ جائے وہ یقینی ہے، اور بندہ مسلمان مومن اسی کا پابند رہتا ہے۔ تو اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ کیا تقدیر مجبوری کا نام ہے، یا ہم جو عمل کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی کردار ہی نہیں، ہماری کوئی مشیت ہی نہیں، یا ہمارا کوئی اس میں کسی طرح کا کوئی کردار نہ ہو، رول نہ ہو، تو اس کو ہم ذکر کرتے ہیں۔
پہلی چیز یہ سمجھیں کہ تقدیر کو اگر آسانی کے طور پر سمجھانے کی کوشش کریں اس فہم کو، تقدیر کے کچھ معاملات انسان اس میں اختیار اس کو یعنی دیا گیا ہے، آپشنل ہیں، اور کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں بندہ مجبور ہے، بے بس ہے، بے کس ہے۔ دو طرح کے معاملات انسان کے اعتبار سے، انسان کے افعال، اعمال کے اعتبار سے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کچھ معاملات میں بندہ مجبور ہے۔ تقدیر کے کچھ معاملات ایسے ہیں، وہ حصہ جس کے اندر انسان بے بس ہے، مجبور ہے، اس کا کوئی کردار نہیں۔ اور جب ایسا معاملہ ہے، ایسی صورتحال ہے، ایسے اعمال ہیں، قدرت کے وہ فیصلے ہیں کہ جس کے اندر بندہ مجبور ہے، تو اس معاملے میں بندے سے سوال بھی نہیں ہوگا۔ یہ چیز یاد رکھیں، ایک عام مسلمان جہاں پر غلطی کر جاتا ہے اپنی سوچ کے حوالے سے، اپنی فکر کے حوالے سے کہ ہم مجبور ہیں، ہاں جہاں تم مجبور ہو وہاں پر تم سے سوال ہی نہیں ہوگا، تم سے تمہیں حساب نہیں دینا پڑے گا، ہمیں حساب و کتاب میں اس معاملے کے اندر نہیں جانا پڑے گا جس میں ہم مجبور ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، ہماری عمر کتنی ہوگی یہ ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہمیں کون سا رنگ دیا گیا، ہم کون سے ملک کے اندر پیدا ہوئے، اس میں ہماری تو مرضی نہیں تھی، ہمارا اختیار نہیں تھا، ہم سے پوچھا نہیں گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہی اختیار، اور اللہ رب العالمین نے اس معاملے میں بندے کو آپشن نہیں دیا کہ تیری عمر کیا ہو، کون سے ملک میں جانا چاہتا ہے، تیری زبان کیا ہو، تیرا قد قامت و جسامت کتنی ہو، تیری ایج کیا ہوگی، یا موت کے فیصلے، یا پھر زلزلے، سیلاب، مصیبتیں، آزمائشیں۔ ہاں اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں جس میں آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں انسان کے اعمال کا کردار تو ہوتا ہے، لیکن جہاں پر بندہ مجبور ہے، بارشوں کا نظام بندے کے بس میں نہیں ہے۔ اب اس میں سوال نہیں ہے، نہ بندے سے دنیا میں سوال ہے، نہ قبر میں سوال ہے، نہ قیامت میں سوال ہے۔ یعنی جو فیصلے، جو چیزیں تقدیر کی انسان کو مجبور کر دیتی ہے، انسان کا اس میں بس نہیں چلتا، انسان سے پھر اس میں سوال بھی نہیں ہوگا۔ یعنی جب اس میں بس بھی نہیں چل رہا، اس کی بات نہیں چل رہی، اس کی رضا نہیں چل رہی، اللہ رب العالمین نے پھر اس میں استثناء دے رکھی ہے، کوئی اس میں حساب و کتاب نہیں ہوگا، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ بارش کا نظام ہے، عمر کے معاملات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، خوشی غمی کے حوالے سے جو اللہ رب العالمین کے دنیا کے حوالے سے، کب سے دنیا ہے یہ بھی تقدیر کے اندر چیزیں ہیں نا، لیکن ہم سے پوچھا جائے گا کہ کب سے دنیا ہے، کسی کو کتنی عمر ملی، ہم سے پوچھا جائے گا۔ کیا قبر میں ہم سے سوال ہوگا؟ کیا قیامت کے روز ہم سے سوال ہوگا؟ ہمارے اعمال نامے میں کیا یہ چیز شامل ہوگی کہ آپ بتائیں کہ فلاں کو اتنی عمر کیوں ملی، آپ کو کتنی عمر ملی؟ ہاں عمر جو ملی ہے اس کا ریکارڈ مجھے اپنی ذاتی عمر کے حوالے سے دینا پڑے گا، جیسا کہ حدیث ہے ان عمری فیما افنا۔ لیکن دنیا کے فیصلے، آسمان کی تخلیق، زمین کی تخلیق، پہاڑوں کا نظام، سمندر کا نظام، اس معاملات کے اندر بندے کے بس کی بات نہیں ہے جہاں پر، تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے بندے سے حساب و کتاب بھی نہیں لینا، یہ چیز یاد رکھیں۔ دوسری جو چیز اہم ہے جس کے حوالے سے بندے غلطی کرتے ہیں، عام مسلمان بھی اس میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں، کہ بندے کو کچھ معاملات میں اختیار دیا گیا، اختیار دیا گیا، کچھ چیزیں ہیں جس میں بندے کو اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے عقل عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے فہم دیا، دماغ دیا، مائنڈ دیا اللہ رب العالمین نے، اور اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے
اعمال میں کچھ معاملات کے اندر بندے کو اختیار دیا ہے، اس میں بندے کو اختیار دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ یہ سورہ دہر ہے، اس کا ایک اور بھی نام ہے، اس سورت کا نام دہر بھی ہے اور اس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ واضح کر دیا، برائی کا راستہ بھی واضح ہے، نیکی کا راستہ بھی واضح ہے۔ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے، اللہ رب العالمین نے کلام قرآن مجید کے ذریعے، پھر انبیاء کرام کے ذریعے پورا نظام سمجھا دیا کہ اللہ ان کاموں سے اس طریقے سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین فلاں فلاں کاموں سے جو برائی کے ہیں، جو خطا کے ہیں، جو جرم کے ہیں، جو معصیت کے ہیں، نافرمانی کے ہیں، اس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے بچیں۔ تو برائی اور نیکی کا راستہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے واضح کر دیا۔ بالکل واضح کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بن جائے، چاہے تو اسی راستے پر چلے نیکی والے پر۔ نیکی واضح کر دی، برائی واضح کر دی، اب بندے کا اختیار ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، جب اس معاملے میں بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ کون سے راستے پر چلو گے، تو اس کی منزل کیا ہوگی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، پوری ڈیٹیل کے ساتھ، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کا کلام، اللہ رب العالمین کی طرف سے تعلیمات، تو لازمی بات ہے اس میں سوال تو ہوگا، اس میں حساب و کتاب تو دینا پڑے گا۔ اس کی کافی ساری مثالیں دنیا کے اندر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ملک کے اندر آئین میں، قانون میں کچھ چیزوں میں انسانوں کو اختیار دیا گیا کہ یہ چیزیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں ریاست کی ہیں، اسٹیٹ کی ہیں، اس میں انفرادی طور پر بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اس میں اسٹیٹ کا پاور ہوگا۔ تو اس میں سوال جو باؤنڈ کیا جائے گا، جس میں حساب و کتاب ہوگا، اس میں جس میں بندے کو اختیار بھی دیا گیا ہو، بندے کو مرضی دی گئی ہو، تو یہاں پر ہمیں سمجھنا چاہیے ہم غلطی کیا کرتے ہیں، نیکی سے مسلمان بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جرم کس کو ٹھہراتے ہیں، یعنی مجرم کے طور پر نعوذ باللہ وہ ٹھہراتے ہیں تقدیر میں۔ نماز نہ پڑھنے کا سبب بتا رہے ہیں کہ تقدیر میں ہوگا تو پڑھ لیں گے، اچھائی نہ کرنے کا سبب کیا بتا رہے تھے کہ تقدیر میں ہوگا تو کر لیں گے، اور برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین چاہتا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین تو بندے سے نیکی چاہتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ رب العالمین تو حکم ہی عدل و انصاف کا، احسان کا، نیکی کا دیتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین اختیار دیا ہے بندے کو کہ آپ کون سے راستے پر چلنا چاہتے ہو، یہ دنیا ہے، امتحان گاہ ہے، آپ کو ڈھیل دی گئی، آپ کو مہلت دی گئی، عمل کی جگہ ہے، عمل کا میدان ہے، آپ کے پاس چوائس ہے، آپ کے پاس آپشن موجود ہیں، آپ کسی بھی آپشن میں جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، بار بار اللہ رب العالمین نے ذکر بھی فرمایا، یاد بھی دلایا کہ بندے سے پھر ان اعمال کے حوالے سے سوال و جواب ہوگا کہ بندہ تو نے عمل کس طرح کے کیے تھے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے اعمال کرنے ہیں، بار بار تلقین کی گئی، اچھے اعمال کرو گے اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، برے اعمال کرو گے تو برائی کا بھی پورا ایک ریکارڈ محفوظ کر دیا گیا، ملائکوں کے ذریعے اس پوری چیز کو بھی مینشن کیا جاتا ہے، ریکارڈ کو، حساب و کتاب کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو یہ پورا نظام اللہ رب العالمین دیا، جہاں پر بندے کو اختیار دیا گیا ہے تو حساب و کتاب بھی ہوگا، قبر کے اندر سوال جواب ہوں گے، یا قیامت کے روز حساب و کتاب ہوگا، تو ان کاموں کے متعلق ہوگا جس میں بندے کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ کون سے عمل کریں گے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے سورہ نجم کے اندر بھی ذکر فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى۔ اللہ رب العالمین فرمایا کہ انسان کے لیے وہی کوئی چیز ہے، وہی نتیجہ ہے، وہی انسان کے پاس رزلٹ آئے گا جس طرح کے وہ عمل کر رہا ہے، جس طرح کی اس نے کوشش کی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، یہ اس کی کوشش، یہ اس کے اعمال، یہ اس کا کردار، یہ اس کی جتنی بھی کوشش ہے، اللہ رب العالمین فرمایا کہ یہ ہمیشہ چھپی نہیں رہے گی، سوف یرا، اس کو ظاہر کیا جائے گا۔
جیسا کہ قیامت کے روز چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی واضح ہو جائے گی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی وہ بھی ظاہر کر دیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، تو پھر وہاں پر ملے گا کیا؟ اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وہی کچھ جو اس نے کوشش کی ہوگی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، جس طرح کی اس نے کوشش کی اس کو ظاہر بھی ہم کریں گے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے کہ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو ہمیں آج بنیادی عقائد میں آخری جو ہمارا ٹاپک تھا، پہلے باب میں سے بنیادی عقائد میں سے آج ہمارا ٹاپک تھا تقدیر، اس کی لفظی معنی ہم نے پڑھی اور اس کے متعلق اصطلاحی معنی ہم نے پڑھی، پھر تقدیر کے متعلق ہمیں کس طرح کا ایمان رکھنا چاہیے، وہ بنیادی چیزیں کون سی ہیں، ان کو ہم نے 4 چیزیں تھی جس کو ہم نے ذکر کیا، اس میں اللہ رب العالمین کا علم، یعنی ہمیں یہ علم رکھنا چاہیے کہ بندوں کے افعال کے بارے میں، بندوں کے اعمال کے بارے میں، مخلوقات کے بارے میں اللہ رب العالمین کا علم، یہ تقدیر ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر چیز ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا، بندوں کے متعلق ہو، مخلوقات کے متعلق ہو، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں رکھ دیا ہے، جس کی ہم نے دلائل ریفرنس بھی ذکر کیے، قرآن مجید کی روشنی میں بھی، حدیث کی روشنی میں بھی۔ پھر تیسرے نمبر پر ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے مشیت الہی، اللہ رب العالمین جب تک نہ چاہے، ہاں اللہ رب العالمین نے اختیار دے رکھے ہیں کچھ معاملات میں، لیکن ہے مشیت اللہ کی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین۔ تو اسی طرح چوتھے نمبر پر پوائنٹ تھی کہ مخلوق اور اس کی صفات و حرکات، اس کے آفات، یہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۔ پھر اللہ رب العالمین نے برائی کے متعلق مذمت بھی ذکر کی، اللہ رب العالمین نے اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے، اور اس کے نتائج کو بھی اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا قرآن مجید کی روشنی میں۔ پھر حدیث کے ذریعے اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے یہ چیزیں بھی واضح کر دی۔ تو یہ بنیادی 4 پوائنٹ تھی تقدیر کے متعلق ایک مسلمان کو رکھنی چاہیے، اور پھر تقدیر کے وہ حصے جس میں بندہ مجبور ہے، بے کس ہے، لاچار ہے، اس کا بس نہیں چلتا، اس کو اختیار نہیں دیا گیا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سیلاب، اسی طرح عمر کے معاملات، موت کے معاملات، دیگر قسم کی آزمائشیں، بارشوں کا نظام، دنیا کا نظام، ستاروں کا نظام، سمندر کا نظام، جبل، پہاڑ، آسمان، چاند، سورج، ستارے، دیگر مخلوقات، دنیا کب سے ہے، کب تک رہے گی، قیامت کب آئے گی، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں رکھی ہیں، اس میں بندے کا اختیار نہیں ہے۔ جب بندے کا اختیار ہی نہیں، بندہ مجبور ہے، تو بندہ اس معاملے میں آزاد بھی ہے کہ اس سے سوال نہیں ہوگا، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے، یعنی آخرت میں بھی سوال نہیں ہوگا، قیامت کے روز بھی سوال نہیں ہوگا۔ ہاں جن کاموں کے اندر اختیار دیا گیا ہے، جس معاملات میں بندے کو اختیار دیا گیا ہے، تو اس میں بندے سے سوال و جواب بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے، جیسے کہ شریعت کے معاملات، نیکی اور برائی کے متعلق راستہ واضح کر دیا، اور اسی کے متعلق بندے کو باؤنڈ بھی کر دیا گیا ہے۔ ایک چیز اس میں ضمن ذکر کریں کہ کیا تقدیر چینج ہو سکتی ہے، یا تقدیر کے وہ معاملات چینجبل ہے یا نہیں ہے۔ اس میں ایک چیز یاد رکھیں، عمومی ایک معروف حدیث رسول کریم نے فرمایا الدعاء یرد القضاء، قضا یعنی تقدیر کے متعلق لفظ قضا بھی استعمال ہوتا ہے، کتاب بھی استعمال ہوتا ہے، اجل بھی استعمال ہوتا ہے، یا قدر سے لفظ جو مشتق ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ دعا سبب بن جاتی ہے تقدیر کو چینج کرنے کا۔ چینج مطلب تقدیر کے اندر بھی تو یہ چیز ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کی بڑی خوبصورت سی تشریح ذکر کی ہے کہ فرمایا کہ دعا تقدیر کو رد کر دے، تبدیل کر دے، تو یہ اللہ رب العالمین کے علم میں اور اللہ کی مشیت سے یہ کہ بندہ دعا کرے گا۔ وہ دعا بھی تو تقدیر کا حصہ ہے نا، وہ دعا بھی اللہ رب العالمین کے علم کا ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت کا حصہ ہے۔ تو دعا کے اندر تاثیر بھی ہے، دعا کے اندر اثرات بھی ہیں۔ تو تقدیر کے حوالے سے آج ہم نے تفصیلی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح آج ہمارا طویل سلسلہ جو لیکچر کا پہلا پارٹ، پہلے چیپٹر کے اندر بنیادی عقائد، آرٹیکل آف فیتھ، اسٹرانگ بلیفز، جس کو ہم نے شروع کیا تھا،
تو اس میں آج ہمارے 9 لیکچر ہوئے. پہلا چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا. بنیادی عقائد کو ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. میں نے شروعات میں اس لیکچر میں وضاحت کی تھی کہ اس طرح کی بحث پوری معلومات فرسٹ ایئر کی کتاب کے اندر نہیں دی گئی. اس کا ایک سبب یہ بھی ہے جو میں نے سمجھا ہے کہ فرسٹ ایئر کے اندر اسٹوڈنٹ کا مائنڈ سیٹ بالکل سطحی ہوتا ہے. تو اس نے شروعات میں تو ذکر کی ہے جیسے کہ احادیث میں موجود ہے ارکان ایمان میں بنیادی عقائد میں تقدیر پر ایمان لانا. والقدر خیرہ اور شرہ، تقدیر چاہے اچھی لگے چاہے بری لگے، تقدیر کے فیصلے اچھے لگے، تقدیر میں سکھ ملے، تقدیر کے اندر آسائشیں نعمتیں راحتیں ملیں، ایمان تو رکھنا ہے. تقدیر کے اندر دکھ ملے، تکلیفیں، غربت، مسائل، پریشانی، بیماری، ٹینشن، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں کچھ تو اپنے اعمال کی وجہ سے بھی ہے، اپنے نتائج بھی ہیں، لیکن ان کے اوپر پھر ایمان رکھنا ہے. تو آج اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. عبدالفتاح بالادی، لیکچرر ان اسلامک اسٹڈیز، گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج، شاہپور چاکر.